حاضریاں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں۔ آپ رکوع دیکھیں رمضان میں زیادہ کرتے ہیں، سجدے زیادہ کرتے ہیں۔ سجدوں میں دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے تین راز ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا اور اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماثلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو دو رکوع کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت، عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت۔ کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا۔ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں، آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی ہے، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ یہ جو اللہم اغفر لی ہے، یہ اس سے ہر وقت معافی ہے، بس تیری مہربانی، معاف کیے رکھ۔ کیوں؟ شہنشاہ ہے، اور شہنشاہ کے شایان شان مجھے پتہ نہیں میں کون سا ایسا کام کروں جو میرے مطابق ٹھیک ہو، آپ کے ادب آداب کے مطابق غلط ہو، اور میں بظاہر ٹھیک بیان کر رہا ہوں،
اور آپ کا ادب ادب میں آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں۔ ایک پرانا بابا تھا دیہات کا، اس نے کہا بغداد میں ہارون الرشید کی مملکت ہے، دارالخلافہ ہے، اور حکومت تو ملتان تک تھی اس کی، سارا سندھ سارا ہے، نظام سارا۔ تو اس بابے نے کیا کیا، اپنے کنواں تھا میٹھے پانی کا، باقی کڑوے پانی تھے، اس نے میٹھے پانی کا گھڑا بھرا، مٹکا بھرا، سر پہ رکھا، ہفتوں بیچارہ جنگلوں کا سفر کرتے کرتے اس نے کہا ہارون کو جا کے یہ میٹھا پانی دوں گا، اس کے بعد تو ہوگا نہیں، خوش ہوگا۔ اب پتہ نہیں بادشاہ تک کیسے رسائی ہوئی، ہارون الرشید تک۔ اس نے کہا جی میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، دور پرے سے، اور آپ کے لیے میٹھا پانی لایا ہوں۔ ہارون رشید نے جب مٹکا کھلوایا تو وہ میٹھا پانی بدبودار ہو چکا تھا، سفروں کے مرحلے، کہیں گرمی، کہیں بارش، کہیں موسم، خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا یہ مٹکا خالی کر کے اس مٹکے میں جواہرات سونے چاندی بھر کے اس کو دو، اور جاتے جاتے نا دجلہ کے کنارے سے اس کو چکر لگواتے جانا، دریائے دجلہ میں گیا ہوں، اور دجلہ کا پانی تو ایسا میٹھا پانی، اب مٹکا بھر کے دے دیا اشرفیوں کا اور جواہرات کا، اور جب اس کو دجلہ کے کنارے لے گئے تو اس نے دجلہ کا پانی پیا تو کہنے لگا میرے پاس تو کنواں ہے، ہارون کے پاس تو دریا ہے۔ وہ کریم کہتا ہے کہ بس معذرت کیے جا، تیرے پاس چھوٹا سا کنواں ہے، تو کہتے اتنا دے دے، میرے پاس دریا ہے اور بحر بے کراں ہے اور سمندروں کے سمندر ہیں، تجھے پتہ نہیں میرے پاس کیا ہے، بس مجھ سے معذرت کیے جا، اللہم اغفر لی، کہ مولا جو تیری معافی کے تیرے پاس جو معافی ہے نا، اور معافیوں میں سے معافی ہے، اس معافی میں سے معافی اور ہمیشہ کی معافی بس مجھے عطا فرما، میں معافیاں چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اور معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا زندگی میں کامیاب انسان ہے۔ اعتراف جرم انسان کو پسند ہے، اللہ کا تو پسندیدہ ہے۔ کہنے لگا مولا بنی اسرائیل کا ایک بندہ 4 صدیاں میں نے ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ پاک نے فرمایا نا بندہ آیا اس کو میرے فضل سے معاف کر دو، کہ نہ مولا میرے ساتھ عدل کر، 4 صدیاں تیری ایک پل نافرمانی نہیں کی، اللہ پاک فرمانے لگے نہیں بس مجھ سے فضل مانگ، عدل نہ مانگ، کہ نہیں مولا عدل کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر تو نے 4 صدیاں میری زمین پہ سواری کی، اب 4 صدیاں میری زمین تیرے اوپر سواری کرے گی۔ کہ لگا نہ مولا بس اب فضل کر، رحم کر، میں اپنے بولوں اور لفظوں اور لہجوں اور حرفوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہم اغفر لی ورحمنی، کہ رحم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ میں نے رات وہی آپ کو رحم کا تذکرہ کیا تھا کہ ہماری زندگی میں رحم ہی، اس کی شفقت ہی سب کچھ ہے، اور مجھے عافیت دے، عافیت دے، ایسی لا علاج بیماریاں، ایسے دکھ، ایسے روگ جو مجھے اندر کھا جائیں، مجھے اندر کھا جائیں، ایسے روگ جو مجھے اندر کھا جائیں اور میرے بدن کو کھوکھلا کر دیں، اور لوگ مجھے دنیا کا خوشحال سمجھیں اور تو مجھ سے عافیت چھین لے، ایسے روگوں سے بچا، ایسی زندگی سے بچا، مجھے عافیت 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 عطا فرما۔
اس دعا کا اہتمام کریں. 2 سجدوں کے درمیان جتنا بھی تیز رفتار امام ہو، دنیا کا تیز رفتار امام ہو، پر یہ دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کتنے سیکنڈ لگے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. کوئی کہتا ہے 3، کو کہتا ہے 2 سیکنڈ. 3 سیکنڈ بھی اگر لگ جائیں تو اتنا بھی کو تیز حافظ انجن ہوئے، انجن ایک حافظ راکٹ تھا، اتنا بھی راکٹ ہوئے، انجن ہوئے، تو میرے خیال میں 3 سیکنڈ سے زیادہ تو تیز نہیں ہوگا. 3 سیکنڈ بس، پر یہ دعا اپنا کام کر جاتی. عبادت کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، عمل کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے. حویلی کے سامنے ایک بستی ہے، حویلی دیکھی ہوگی آپ نے، ایک بستی ہے. یاسین دھوبی مجھے بتانے لگا کہ انہوں نے نا، بستی والوں نے ایک بھینس پھنڈر جو بیچاری بوڑھی ہو گئی، کسی کام کی نہ رہی، دودھ کی، اس کو ذبح کیا، پکایا، روٹیاں پکا رہے تھے. لالا نواز ہے کچھ شریف کی درباروں میں، وہاں گلے پہ بیٹھا ہے، گلے پہ ہاتھ مارتا ہے، بھائی محکمہ اوقاف کی طرف سے، اور وہ کہتا ہے محکمہ کوکاف کی طرف سے ہوں میں. کوکاف محکمہ اوقاف کی طرف سے ملازم ہے، اور دربار پہ گلے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ بھئی اس میں پیسے ڈالو، جتنے پیسے ہوں گے تو نوکری رہے گی، ورنہ تبادلہ ہو جاتا ہے. تو کھاتا ہے، میں نے اس کو دیکھا، بہت زیادہ کھاتا ہے، بہت کھاتا ہے. اس دن جا رہا تھا سائیکل پہ، واہ حکیم صاحب، واہ کنی دعوت نہیں کی تھی ساری تو صاحب کہ میری معافی ہے. واہ حکیم صاحب، واہ کبھی میری دعوت ہی نہیں کی. میں کہا بات نہیں، میری معافی ہے. دیکھو اللہ کھوا سکتے، بندے دا کام نہیں. لالا نواز آیا، یاسین سے کہنے لگا، یاسین دھوبی ہے، اس نے کہا مقدر کے 2-4 لقمے ہیں، میں یہیں کھا لوں تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے. اسے پتا تھا کہ نواز ذرا کھانے پینے کا بندہ ہے. اس نے ایک اچھی ڈش بھر کے سالن کی دے دی، روٹیاں ساتھ تندوری پکا رہے تھے، وہ گرم گرم روٹی ویسے زیادہ کھائی جاتی ہے. اس نے ایک ڈش بھر کے دے دی، وہ کھا لی، دوسری دے دی، وہ کھا لی، تیسری دے دی، وہ کھا لی. عمل کے دوران دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، میں یہ بات بتانے لگا ہوں. تو یاسین جو ہے وہ مسلسل سالن ڈال رہا تھا، اس کو پیاس زیادہ ہوتی ہے. اس نے کہا یہ مسلسل سالن بانٹ رہا ہے، پوری برادری، پوری بستی آئی ہوئی ہے، تو اس کو میٹھا پانی دینا چاہیے. یاسین نے میٹھا پانی 2 گلاس پی لیے، 2 گلاس پی لیے. 2 گلاس پینے کے بعد اس نے کہا کہ 1 گلاس میں نواز کو بھی دے دوں. ساتھ وہ کھا رہا تھا، مسلسل کھاتے ہوئے اس کے آگے کپڑے سارے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بے ہوشی کی آخری حالت میں ہوتا ہے. وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ. تو اس نے کہا کہ یہ 1 گلاس پانی پی لے. انہیں کہا لالا یاسین پانی ایسا آدھے لیک پینے ہونے سے، پانی میں درمیان میں پیتا ہوں. اسے غصہ آ گیا کہ ابھی تیرا درمیان نہیں آیا، اتنا کھا لیا، اتنا، اور واقعی بہت کھایا، اتنا کھا لیا، درمیان نہیں آیا. یاسین 2-4 گالیاں بھی سوا من کی دے دیتا ہے کبھی کبھی احتیاطاً ذائقے کے لیے. تو یاسین نے اس کو 2-4 گالیاں دے دی. غصہ آ گیا کہ بلا کے بے عزت کرتے ہیں. میں ابھی کھانے بیٹھا ہی تھا، ابھی کھانے بیٹھا ہی تھا، تو مجھے کہتا ہے پانی پی. میں نے کہا پانی میں درمیان میں پیتا ہوں، زبردستی پینا ہے. پھر انہیں دیکھو لالا گال ہے، شربت بک مار دے دے. سمجھ گئے؟ انہیں کہ جو شربت ہے نا وہ بھوک کو ختم کر دیتا ہے.
اب میں بھوکا آدمی ابھی کھانے بیٹھا ہی ہوں اور یہ مجھے کہتا ہے چینی والا شربت بھی. عمل کے دوران بات چلی تھی یہاں سے، عمل کے دوران اللہم اغفر لی، اب یہ دو سجدوں کے درمیان ہے، اور اللہ کی پسندیدہ ترین عبادت نماز، اور نماز میں پسندیدہ ترین عمل سجدہ، کہ اپنی پیشانی کو، جس پیشانی ماتھے اور عزت کی خاطر یہ دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے، اس آخری پیشانی کو اللہ کے حضور رگڑ رہا ہے. اور اس دوران اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بہت زیادہ قبولیت کا آخری مقام اور آخری درجہ پاتی ہے. دو سجدوں کے درمیان اس کی مشق کریں، اس کو مشق میں لے آئیں، مشق میں لے آئیں. 3 سیکنڈ کی ایک دعا ہے، پڑھیں میرے ساتھ. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی، نہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. یہ دعا یاد کر لیں. دو سجدوں کے درمیان اس دعا کی طاقت ہے، اس دعا کی تاثیر ہے، اور اس دعا کا کمال ہے. اگر آپ نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آپ اس وقت اللہ کے پسندیدہ عمل پہ ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، نماز کلمے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے، اور نماز میں سب سے پسندیدہ عمل سجدہ ہے. اور یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا 3 سیکنڈ کی ہے، اور اگر یہ بندہ یہ دعا کر لے، اللہ اکبر، یہ دعا کر لے، اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال، اور اس کی مشق رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے. رمضان میں سجدے بڑھ جاتے ہیں، رکعتیں بڑھ جاتی ہیں، رکوع بڑھ جاتا ہے، قیام بڑھ جاتا ہے، نوافل، سنتیں، فرائض، یہ ساری چیزیں اس میں موقع زیادہ ملتا ہے. اس کی مشق ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے. اچھا، پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی. پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا. سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا. رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق 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 اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا، جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں. بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں، ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں. بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو. اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت، اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال. سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ. اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے. اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے، یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے. پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے. گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں،
آج کیا ہے کل کیا ہو کوئی خبر نہیں. ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے، بدن کی عافیت، آنکھوں کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، بہو آنی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا، یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے، عافیت عطا فرما. ترکیہ میں ایک بندہ مجھے ملا، میرا کچھ نہیں بچا، اس کا یہ ہاتھ کٹا ہوا تھا. یہ ابھی جو پوسٹ آ رہی ہے نا، کل 10 بجے آئے گی، کل 10 بجے جو پوسٹ آ رہی ہے اس میں نے ہاتھ کٹا ہوا، دوسرا ہاتھ کٹ گئے ہیں، 2 دن کے بعد اندر سے نکلا ہوں، کچھ بھی نہیں بچا. عافیت، عافیت. 2 سجدوں کے درمیان آج کے بعد یہ عافیت والی دعا جو 3 سیکنڈ کی ہے، مسنون دعا ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کو نہ چھوڑیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. ہو گئی بات انشاءاللہ. اور دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا، کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا. اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے، اس دعا کی طاقت یہ ہے. ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی، یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا. یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے. کہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. بس. اچھا چلو اس کے سیکنڈ گنتے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. کہتے ہیں 2 3 4، چلو اس کو ہم 4 پہ کرتے ہیں. حمدن. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ کی 2 چیزیں مجھے بہت اچھی لگی اور بڑا پایا میں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے 129 بار سورۃ کوثر اور دوسرا ناریل کا استعمال. یہ تازہ ناریل کراچی میں عام ہوتا ہے، اس کا استعمال بڑا فائدہ ہوا مجھے. میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے جی ناریل میں کھاتا گیا، پہلے میں 18-19 گولیاں دن میں کھاتا تھا، کوئی دوپہر، کوئی صبح، کوئی شام. جب سے ناریل کھانا شروع کیا، سب سے پہلے تو میرا ہائی بلڈ پریشر ختم ہوا، دوسرا پیٹ کا مسئلہ حل ہوا، تیسرا جسم میں کمزوری ختم ہوئی، چوتھا جو دردیں تھیں وہ ختم ہوئی، اور چربیلے مادے ختم ہوئے، اور میرا قبض اور بواسیر کا مسئلہ وہ ختم ہوا، اور کہا میری تندرستی صحت ملی. اور اگلی بات کہی اپنی عمر سے 10 سال نیچے نظر آتا جب سے ناریل کا. اور میں تو ناریل کو بطور کھانا کھلاتا ہوں، ایک وقت ایسا ہو جس میں آپ ناریل کھائیں کھانے کے طور پر. میں نے بڑے بڑے تجربات دیکھے اس کے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جیسے ناریل کے اندر کی شکل خوبصورت ہوتی ہے، اندر کتنا سفید بہترین، اگر چاہتے ہیں کہ ایسے صحت مند رہیں، آپ ناریل کا پانی پئیں اور ناریل کو کھائیں، اور بہت زیادہ. ایک وقت دن میں ایسا کر لیں، بلکہ میں نے ناریل کا 40 پیکج دیا ہوا ہے، آج آپ کو بھی دیتا ہوں. 40 دن ایک ناریل روز کھانا ہے، یا 2 یا 3.
40 دن اور اس کے بعد روزانہ مسلسل تھوڑا سا ناریل کھاتا رہے، اس کی 7 3 5 نسلوں میں کبھی خطرناک بیماریاں، کینسر اور اس طرح نہیں ہوں